الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، مال دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ اسلام مال حاصل کرنے سے، مال کمانے سے نہیں روکتا، بلکہ حرام کمائی سے روکتا ہے۔ حرام طریقے سے مال حاصل کرنے سے منع کر۔ مال یہ بذات خود کوئی مقصد نہیں، بلکہ یہ تو ایک وسیلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور حلال طریقے سے مال حاصل کرتا ہے، اور کتنا ہی برا وہ شخص ہے جو حرام طریقے سے مال حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین واضح طور سے بیان کرتا ہے: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ خبیث اور طیب، پاکیزہ اور حرام دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ حرام کی طرف لوگ زیادہ ہی لپکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ أَمِنَ الْحَرَامِ أَم مِنَ الْحَرَامِ۔ رواہ البخاری۔ ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ آدمی بالکل ہی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کیسے حاصل کیا ہے، حلال راستے سے حاصل کیا ہے یا حرام کے راستے سے حاصل کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین سے ملنا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہ لا يدخل الجنہ لحم نبت من سحت النار اولا بہ۔ جنت میں وہ شخص کبھی بھی نہیں جائے گا جس کا خون، جس کا گوشت حرام سے بنا ہو، اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہی زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: واللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم تمہارے اوپر فقر و فاقہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، ولکنی اخشى ان تبسط الدنیا علیکم، لیکن خوف اس بات کا ہے کہ دنیا امڈ پڑے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے پہلی قوموں پہ دنیا نچھاور کر دی گئی، فتنافسوها کما تتنافسوها، تو تم لوگ بھی اسی طرح سے منہمک ہو جاؤ گے مال کی طلب میں، جس طرح سے وہ لوگ مال کے طلب میں غرق ہو گئے۔ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، تو تمہیں بھی اسی طرح سے مال کے چاہت اور مال کے طلب ہلاکت میں ڈالے گی، جس طرح سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئی ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، حلال طریقے سے مال حاصل کرو، حلال طریقے سے مال حاصل کرو، اور سود سے، ربا سے اور حرام کاروبار سے بچو، اس لیے کہ حرام کی لت، سود کی لت ایک مرتبہ لگ جاتی ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے شیطان نے اس کو مس کر دیا ہے، شیطان نے اس پر اپنا غلبہ کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: انما البیع مثل الربا، کہ یہ سود اور تجارت دونوں کو برابر سمجھنے والے کہتے ہیں کہ سود کیا ہے؟ سود اور تجارت تو ایک ہی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العالمین نے حلال کاروبار کو
جائز قرار دیا ہے جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کتنا واضح کیا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے اور برباد کرتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین گنہگار پاپی ناشکرے کو بالکل ہی پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق زندگی گزارو تو تمہیں سکون اور آرام ملے گا، اور اس میں کتنی لذت ملتی ہے، کتنی لذت ملتی ہے یہ تو سوچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور انسان کے لیے کیا ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ مِن مَّالِهِ إِلَّا مَا أَكَلَ فَأَفْنَىٰ، انسان کے لیے بس وہی لقمہ ہے جو کھا کر کے فنا کر دیا، اور لبس فابلا، یا جو پہن کر کے اور پرانا کر دیا، اور تصدق فامضى وابقى، یا صدقہ خیرات کیا تو آخرت کے لیے باقی رکھا اور آخرت کے لیے بھیج دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مال تو کیا ہے، فتنہ ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم، یہ تمہارے مال، تمہاری اولاد آزمائش ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس بڑا ہی اجر ہے اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ، اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک مال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فإن مالہ ما قدم، مال آدمی کا وہی ہے جو آگے بھیج چکا ہے، ومال وارثی ما اخر، اور جو باقی رکھا ہے وہ کیا ہے، وارث کا مال ہوگا، ابھی آنکھ بند ہو جائے گی اور چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھیں، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع في الشبہات وقع في الحرام۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور شبہات سے بچو، حلال پر اکتفا کرو، حرام سے دور رہو۔